بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نا مصطفیٰ کمال، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کے بارے میں سمری یا خلاصہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کی پوری سٹوری کو ڈسکس کیا ہے. تو آج اس کے بارے میں جو اہم اسپیکٹس ہیں، سوالات ہیں، جوابات ہیں، وہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. امتحانی نقطہ نگاہ سے کون کون سے اہم جو پہلو ہیں، سوالات ہیں جو امتحانات میں آتے ہیں. اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وٹ واز دا ایٹیٹیوڈ آف ٹرکش گورنمنٹ ٹورڈز دا ایلیز آفٹر ورلڈ وار ون. کہ ورلڈ وار ون جو کہ 1914-1918 کے درمیان ہوئی، اس میں جب اتحادیوں نے ترکی پر جب قبضہ کیا تھا، وہ تو اس کی طرف جو ترکش گورنمنٹ کا، ترکش عوام کا کیا رد عمل تھا، وہ ہم جواب میں ڈسکس کرتے ہیں. جواب یہ ہے کہ دی ایلیز، اتحادی، ور ویلکم، ان کو خوش آمدید کہا گیا. تھرو آؤٹ دا مڈل ایسٹ، پورے مشرق وسطیٰ میں. دا ٹرکش پیپل ور ہیپی ٹو لے ڈاؤن آرمز آفٹر اے لانگ وار. دا گورنمنٹ ان استنبول اینڈ دا بادشاہ ہمسیلف ور ایگر ٹو کوآپریٹ ود دا ایلیز ٹو انشور سیز فائر. پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ترکی کو شکست ہوئی تھی، ترک عوام کو شکست ہوئی تھی اتحادیوں کے سامنے. تو اس سلسلے میں انہیں مطلب کہ ناراض ہونا چاہیے تھا، پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بجائے ناراض یا پریشانی کے وہ خوش ہوئے. خوش اس لیے ہوئے کہ یہ 1911 سے لے کر 1918 تک اتنا عرصہ نا یہ جنگ کی لپیٹ میں رہے، عوام تنگ آ گئے تھے، اور ترک پر جو بادشاہت تھی، اس کا جو خلیفہ جو چہارم تھا، بادشاہ چہارم تھا، وہ بھی نا تنگ آیا ہوا تھا لڑائی سے، ورلڈ وار ون سے. تو یہ ایک سلسلہ ختم ہوا. تو وہاں کے بادشاہ نے اور ترک عوام نے اتحادیوں کو ویلکم کیا، بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور بڑے خوشی سے ان کو قبول کیا. یہ اس کا جواب ہے سوال کا. سوال نمبر 2 ہے جی، وائی واز مصطفیٰ کمال سینٹ ٹو اناطولیہ. کہ اناطولیہ جو کہ ایک مشرقی صوبہ ہے ترکی کا، وہ وہاں مصطفیٰ کمال کو کیوں بھیجا گیا؟ پہلے بھی ہم نے ڈسکس یہی کیا تھا کہ وہاں مشرقی صوبہ اناطولیہ میں کچھ بغاوتیں چل رہی تھیں. جو ترکش نیشنلسٹ تھے، جو ترک لوگ تھے، وہ یہ جو چاہتے تھے کہ ترکوں کی ہی حکومت ہونی چاہیے، اور جو کوئی غیر ملکی یا اتحادی یا غیر اسلامی جو حکمران ہیں ان کو بھگایا جائے. تو اس سلسلے میں وہاں جو بغاوتیں چل رہی تھیں، تو اس بغاوت کو کچلنے کے سلسلے میں وہاں جو اتحادیوں نے اور جو چہارم جو بادشاہ تھا، اس نے مصطفیٰ کمال کو اناطولیہ اس سلسلے میں کہ وہاں جا کر اس سلسلے کو ختم کیا جائے، بغاوت کو ختم کیا جائے، اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو ایک صحیح طریقے سے چلنے دیا جائے. جواب میں ہے جی، there started a revolt against the allies in eastern Anatolia. Little fights between the allies and the Turkish increased week by week. It was obvious that the Turks were slowly growing bolder, thus caused alarm among the allies. Mustafa Kemal was sent there to put down the revolt. یہی نا ڈسکس کیا گیا کہ وہاں کی بغاوت کو، ریوولٹ کو کرش ڈاؤن کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے وہاں بھیجا گیا. یہ ان کے لیے ایک بڑا تشویشناک بات تھی اتحادیوں کے لیے کہ یہ اس کو عنصر کو ختم کیا جائے بغاوت کے. سوال نمبر 3 ہے جی، what was the reaction of the Turkish patriots to the intention of the allies to partition the Ottoman Empire. What was the reaction؟ کیا رد عمل تھا آف دا ٹرکش پیٹریٹ، کہ ترک کے جو محب وطن جو لوگ تھے ان کا کیا رد عمل تھا، کس سلسلے میں؟ ٹو دا انٹینشن، وہ ارادہ، آف دا ایلیز، جو اتحادیوں کا تھا، ٹو دا پارٹیشن، کہ جو پارٹیشن کی جائے، ترک جو اتنا بڑا ملک ہے اس کی پارٹیشن کی جائے، اس کو بندر بانٹ کیا جائے، اس کے مختلف حصوں کو مختلف ممالک کو دیا جائے. تو اس سلسلے میں جو ترک کے جو محب الوطن جو لوگ تھے ان کا کیا رویہ تھا؟ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ یہ جو ازمیر صوبہ ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اتحادی کے آرمینیا کو دے دیا جائے. سسیلیا یہ بھی ایک جزیرہ ہے، بڑا مشہور ہے، یہ فرانس کو دے دیا جائے. سپرس ایک مسئلہ قبرص ہے
یہ جو انسان گریک کو دے دیا جائے، اور جو استنبول ہے جو ان کا دارالخلافہ تھا اتحادیوں کا، یہ جو انسان ایک یورپین گورنمنٹ ہے، اس میں جو ممالک ہیں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، وہ اس کو دے دیا جائے۔ تو یہ جو بندر بانٹ تھی یہ بالکل بھی ناگوارہ تھی ترک عوام کے لیے اور ترک جو محب الوطن لوگوں کے لیے، تو انہوں نے اس چیز کو قبول نہ کیا۔ جواب میں یہ ہے جی، دا ٹرکس ور اینگری، ترکی والے ناراض تھے۔ ٹرک پیٹریزم، ترک جو محب وطن ہے، واز نو لانگر ویگ، اتنی اب مبہم نہیں تھی، اینڈ انڈیسائیڈڈ، اور غیر فیصلہ کن نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنا حالات ہوئے ہیں کہ جو اناطولیہ میں ایک بغاوتیں چل رہی ہیں اور یونانیوں کے خلاف جو ایک رد عمل ہے ترک عوام کا، وہ ایک واضح تھا، کوئی مبہم نہیں تھی، کوئی چھپی چھپائی نہیں تھی، اب کھل کر بات آ گئی تھی کہ بھی یہ جو ہے ایک غیر قبضہ ہے جو ان سا غیر اسلامی لوگوں کا، اتحادیوں کا، یونانیوں کا، فرانس کا، اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کلیئر کٹ ایک سٹائل تھا اور اس میں کوئی مبہم بات نہیں تھی، تو انہوں نے اس چیز کو پسند نہ کیا۔ آگے جی، اٹ واز اے فلیم، یہ ایک شعلہ تھا، آف اے فلیم، ایک ایسے شعلے کا، برننگ ان دا ہارٹس، جو دلوں میں جل رہا تھا، آف مین اینڈ وی مین، آف آل دا کلاسز، تمام جو شعبہ ہائی زندگی جتنے بھی لوگ تھے، چھوٹے بڑے بزرگ مرد خواتین، سب کے اندر اب ایک ہی سوچ تھی کہ بھی جو انسان ہم اس ترک کو غیر اسلامی اتحادیوں اور یونانیوں کے خلاف اس سے آزاد کرائیں۔ آگے جی چوتھا سوال ہے جی، رائٹ اے نوٹ آن مصطفیٰ کمالز ایکٹیویٹیز ایناتولیا، کہ ایناتولیا میں جب مصطفیٰ کمال گئے تو ان کی سرگرمیوں پر نوٹ کریں۔ ٹھیک ہے، ایناتولیا میں جو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بھی جو اتحادی چاہتے تھے، بادشاہ چاہتے تھے کہ وہاں کے بغاوت کو ختم، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تو وہاں جا کر ایناتولیا میں جو مصطفیٰ کمال تھے وہ آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ وہاں جا کر انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دی۔ کس قسم کی ایکٹیویٹیز تھی؟ کہ لوگوں کو منظم کرنا شروع کر دیا، اسلام کے نام پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور جو سا نا ایک سوچ پیدا کی کہ ہم جو سا نا اس غیر اسلامی قبضے سے اپنے آپ کو نجات دلائیں، یونانیوں کے خلاف لڑیں، اتحادیوں کے خلاف لڑیں، اور جو سا نا اس نے اس تحریک کو شروع کیا اور اس ایکٹیویٹیز کو جو سا نا بڑے منظم طریقے سے پورے ملک میں پھیلایا۔ اور یہ جب یہ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے مصطفیٰ کمال، اسی دوران یہ جو آرمینیا ہے، یہ اس نے کوشش کی کہ بھی جو سا نا ہم جو ترکی کا ایک جو صوبہ ہے ازمیر، کہ اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو وہاں کے وہ جو اسلامی، کیونکہ یہ ایک صوبہ ہے، ترک کا حصہ ہے، ترکی کا حصہ ہے، تو وہاں انہوں نے صلیبی جھنڈوں کے ساتھ وہ لوگ آئے۔ تو اس بات نے عیسائیت کے جو کیونکہ کراس کا نشان ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا ایک ایشو ہے۔ تو اس عیسائیت کو دیکھتے ہوئے اسلامی جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جتنے بھی ترک عوام تھے، وہ ان کے دلوں میں ایک غصے کی لہر دوڑ پڑی، اور اسی دوران وہ ایکٹیویٹیز مصطفیٰ کمال شروع کیے ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے اس سیاق و سباق میں جو سا نا بڑا ایک اچھا ماحول پیدا ہو گیا مصطفیٰ کمال کے لیے۔ یہ ماحول کیا اچھا پیدا ہوا کہ ایک ہی سوچ پیدا ہو گئی، اور وہ جو اتحادی تھے ان کے خلاف وہ ایک ہی صف میں وہ مخالف کھڑے ہو چلے۔ جواب یہ ہے جی، مصطفیٰ کمال سٹارٹڈ گوریلا وار اگینسٹ دا گریکس، کہ ہی اسٹارٹڈ گوریلا وار اگینسٹ دا گریک، کہ اس نے گریک کے خلاف، انہوں نے خلاف گوریلا وار شروع کر دی۔ گوریلا وار کیا ہوتی ہے؟ چھپ چھپا کر جو حملے کرنا، ٹھیک ہے نا، کھلم کھلا نہیں آمنے سامنے آنا، یعنی کہ چھپ چھپا کر اور وقفے وقفے سے جنگ جو انسان لڑنا ہے، اس کو ہم گوریلا وار کہتے ہیں۔ ہی ارجڈ پیٹریٹس ٹو بلڈ اپ نیشنل آرمی، انہوں نے محب الوطن جتنے بھی لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ جو انسان اپنی ایک نیشنل آرمی بنائیں، اور ہی موٹیویٹڈ، اس نے تحریک پیدا کی پیپل، لوگوں کے اندر، فار ریولٹ، بغاوت کے لیے۔ ہی سجسٹڈ، اس نے تجویز دی، دا اسٹیبلشمنٹ، کے قائم کیا جائے، آف گورنمنٹ ایٹ ایناٹولیا، کہ ایناٹولیا میں رہ کر ہم اپنی گورنمنٹ کو جو انسان قائم کریں۔ اب آگے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈڈ محمد ٹرائی ٹو ریگین ایناٹولیا فار ہمسیلف، کہ محمد جو سا تھا کہ اس نے ایناٹولیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا اس نے کیا۔
اناطولیہ ظاہری بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں جو سا نا ترک جو نیشنلسٹ تھے وہ ابھر رہے تھے اور وہ اتحادیوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے. تو محمد جو یہ تھا کہ بھی میں بادشاہ بھی بنا رہا ہوں, سلطنت عثمانیہ ہے جو سا وہ بھی قائم رہے اور جو سا میری بادشاہت قائم رہے اور جو سا نا مجھے ان مسائل سے دو چار نہ ہونا پڑے. تو وہ چاہتا تھا کہ اناطولیہ میں یہ جو معاملات چل رہے ہیں بغاوت کے ان کو ختم کر دیا جائے. ہی سیڈ, اس نے یہ کہا دیٹ کہ ہی واز ولنگ ٹو کال فار گورنمنٹ پلیزنگ ٹو دا نیشنلسٹ. اس نے دھوکہ دیا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں باغی لوگ ہیں یہ آپ آ جائیں, آپ کی ان خواہشات کو, آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا. لیکن جو سا نا دا ڈیلیگیٹس ان اناطولیہ شوڈ شفٹ اوور ایکٹیویٹیز ٹو استنبول اینڈ پٹ مصطفیٰ کمالز آئیڈیاز ان پریکٹس. انہوں نے کہا کہ بھی جتنے بھی یہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اناطولیہ میں, وہ کہتے ہیں کہ اناطولیہ کو آپ مرکز کو چھوڑ دیں اور آپ استنبول میں آ جائیں جہاں ہم بیٹھے ہیں. تو اس طرح جو سا نا مصطفیٰ کمال کی جو آئیڈیاز ہیں, جو پریکٹسز ہیں, جو نظریات ہیں, اس کو تقویت ملے گی. لیکن مصطفیٰ کمال اور اس کے محب الوطن لوگوں کو اس کے دوغلے پن کی جو محمد تھا, جو سلطان چہارم تھا, اس کے نظریات کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ جو سا نا اس دھوکے میں, اس دھوکہ دہی میں وہ نہیں آئے. اگلا سوال ہے جی, وائی ڈڈ محمد پلان فیل, کہ محمد جو سلطان چہارم تھا اس کا جو پلان منصوبہ تھا وہ کیوں ناکام ہوا. ناکام اس لیے ہوا کہ مصطفیٰ کمال واز saw through the plot of Muhammad. He did not trust his promises. He stayed in Anatolia and continued his work. کہ اس نے اس کے جو منصوبہ تھا اس کو بھانپ لیا تھا اور اس سے دغا بازی میں, دھوکہ دہی میں وہ نہیں آیا, اس لیے وہ کامیاب نہ ہوا سلطان چہارم. اگلا سوال ہے جی, what were the terms offered to the Turkey by the allies, کہ اتحادیوں نے کیا شرائط دیں ترکی کو. It was said, یہ کہا جاتا تھا that all the Arab provinces were to be mandated territories, کہ جتنے بھی عرب کے جتنے بھی صوبے ہیں ان کو جو سا نا علاقے تصور کر لیے جائیں. The eastern Anatolia was given to Armenia, Azmir to Greece, Sicilia to France and Istanbul to Britain and France and Italy. یعنی کہ یہ وہی بات ہے جو یہاں ہم نے ڈسکس کی کہ جو ازمیر ہے آرمینیا کو دے دیا جائے, سسیلیا فرانس کو دے دیا جائے, سپرس جو سا گریک کو دے دیا جائے, استنبول جو ان کا دارالخلافہ ہے وہ یورپ کے جو بڑے بڑے اٹلی ہیں اور برطانیہ ہے, فرانس ہے, ان کو جو سا نا دے دیا جائے. یہ ایک بندر بانٹ تھی, اس کو وہ جو سا نا ترک نیشنلسٹ بالکل بھی اچھا تصور نہیں کر رہے تھے. اگلا کویشچن ہے جی, اس میں گیو این اکاؤنٹ آف دا گریک اٹیک اینڈ دیئر ڈیفیٹ, کہ گریک کا حوال بیان کرے یونانیوں اگر ان کی شکست کا. گریک چاہتے تھے کہ سپرس پر بھی جو سا نا ہمارا قبضہ ہو جائے, تو گریک کے مخالف میں ترک نیشنلسٹ جو کہ مصطفیٰ کمال اس کو لیڈ کر رہا تھا, تو گریک کو, یونانیوں کو مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور گریلا وار شروع ہوئی, چھپ چھپ کر وار شروع ہوئی. تو اس میں جو سا نا گریک کو جو سا نا شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو واپس ریٹریٹ کرنا پڑا, واپس جانا پڑا. اگلے ہے جی, گیو این اکاؤنٹ آف دا ڈپارچر آف محمد فرام دا استنبول, کہ استنبول سے جو سلطان چہارم تھا جس کا نام محمد تھا اس کی آپ روانگی بیان کریں ترکی سے. اب 1922 میں 1921 میں تو یہ جنگ شروع ہوئی تھی یونانیوں کی اور ترک نیشنلسٹ کی جو مصطفیٰ کمال لیڈ کرے, تو اس میں یونانیوں کو شکست ہوئی. 1922 میں جب اس کو پتہ چلا سلطان چہارم کو کہ پورا کہ ملک جو سا نا لپیٹ میں آ گیا ہے, جو محب الوطن لوگ ہیں وہ چھا رہے ہیں, وہ جیت رہے ہیں, تو انہوں نے پھر سلطان چہارم نے کیا کہا کہ لوگ مجھے مار دیں گے تو میری جان بخشی کرائی جائے. تو وہ جو سا نا چوری چھپے جو سا نا کار ایک آئی اور اس میں وہ بیٹھ کر چلا گیا. 17 اکتوبر 1922 کو برٹش موٹر ارائیوڈ ایٹ دا پیلس آف محمد, کہ محمد کے محل میں ایک برٹش کار آئی. دا اولڈ سلطان سیٹ ان دا کار اینڈ دا ڈور واز کلوزڈ اینڈ دا موٹر ڈروو اوے. دا لاسٹ آف دا سلطان واز اونلی آن ہز وے ٹو ایگزائل, کہ جو سلطنت عثمانیہ کا جو آخری بادشاہ تھا سلطان چہارم جس کا نام محمد تھا, اس کو پھر جو سا نا ایگزائل یعنی کہ اس کو جلا وطن ہونا پڑا اور وہ یہاں سے چلا گیا. اگلا ہے جی, بڑا اہم سوال ہے, ڈسکرائب دا ریفارم انٹروڈیوسڈ بائی مصطفیٰ کمال ود ریفرنس ٹو دا پوزیشن آف ویمن,
کہ مصطفیٰ کمال نے جب اقتدار سنبھالا تو عورتوں کے حوالے سے کیا اصلاحات تھیں وہ آپ بیان کریں. ہی سیڈ اس نے یہ کہا کہ دیٹ نیشن ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو بی اسٹرانگ اینڈ دیئر سپریم نیڈ واز دا ہائر ایجوکیشن آف دیئر ویمین. دے وڈ بی ایجوکیٹڈ ان ایوری فیلڈ آف سائنس اینڈ ریسیو دا سیم ڈگری ایز مین. کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے، اور عورتوں کی تعلیم کے بغیر ترکی بالکل جو سا ترقی نہیں کر سکتا. اور مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس وقت ترقی کرے گا جیسے مرد تعلیم حاصل کریں، عورتیں بھی ایسے ہی تعلیم حاصل کریں. سوال نمبر 13 ہے جی، ڈسکرائب دا ریفارم انٹروڈیوسڈ بائی مصطفیٰ کمال ود ریفرنس ٹو دا ریموول آف دا الٹریسی. کہ الٹریسی جو مطلب کہ ان پڑھ جو ایک شرح تھی ترک عوام کے اندر، وہ کیسے ختم ہوئی، اس کے حوالے سے آپ مصطفیٰ کمال کی جو کاوشیں ہیں، جو محنتیں ہیں، وہ آپ ڈسکرائب بیان کریں. ہی ریپلیس دا اولڈ اسکرپٹ بائی رومن اسکرپٹ. یہ اس نے جو پرانا رسم الخط تھا جو بہت مشکل تھا، رومن رسم الخط کے ذریعے اس کو چینج کیا. اس نے جو سا نا عربی، فارسی اور جو بڑے بڑے مشکل الفاظ تھے وہ اس کو ختم کر کے جو علاقائی جو سا نا ترک کے جو الفاظ تھے ان کو شامل کیا اور پرانے رسم الخط کو ختم کیا. ڈسکرائب دا ریفارم انٹروڈیوسڈ بائی مصطفیٰ کمال ود ریفرنس ٹو دا چینج ان ڈریسز. ڈریسز میں جو تبدیلیاں لے کر آئے مصطفیٰ کمال وہ آپ بیان کریں. ہی واز اے نیشنل ہیڈ ڈریس آف دا ترکی. کہ فیض جون سا نا ٹوپی جون سا تھا وہ ترک کا سب سے پہلے ایک قومی لباس تھا، ٹوپی پہنی جاتی تھی. اٹ واز گریک ان اوریجن. ابتدائی طور پر یہ یونان تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ ہیٹ کو لے کر آئے، انگریزی ٹوپی کو لے کر آئے اور فیض کو ختم کر دیا گیا. اگلا سوال ہے جی، ڈسکرائب دا ریفارم انٹروڈیوسڈ بائی مصطفیٰ کمال ود ریفرنس ٹو دا اڈاپشن آف دا رومن اسکرپٹ. کہ رومن اسکرپٹ کہ جو روم کا رسم الخط تھا جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، جو قبول کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ بیان کریں. وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا ہے کہ جو انسان پرانا رسم الخط جو تھا اس میں عربی تھی، فارسی تھی، بڑے مشکل الفاظ تھے، ان کو ختم کیا گیا. اور جو رومن جو تھا اس کو وہ لے کر آئے، اور اس طرح آسانی پیدا ہوئی رسم الخط میں، لوگوں نے اس کو قبول کیا. جواب ہے جی، ہی ریپلیس دا اولڈ اسکرپٹ ود دی رومن اسکرپٹ. ہی میڈ ٹورڈس ٹو ٹیچ دا پیپل ہاؤ ٹو یوز دا نیو اسکرپٹ. ہی فکس دا ڈیٹ بائی وچ ایوری ون واز ٹو ہیو لرنڈ دا نیو اسکرپٹ. کہ اس سلسلے میں اس نے ملک کے ایک حصے سے لے کر دوسرے حصے تک اس نے ٹرپ کیے، سیریں کیں، اور اس نے ٹور کیے اور پرانے رسم الخط کو مطلب کہ ختم کیا. نئے رسم الخط جو رومن تھا اس کو وہ لے کر آئے. اور جو انسانہ اس کے لیے انہوں نے ایک امتحان کی بھی شرط رکھی کہ میں امتحان لوں گا کہ کس حد تک لوگ جو انسان اس میں کامیاب ہوئے ہیں پرانے رسم الخط کو چھوڑنے میں اور نئے رسم الخط کو اڈاپٹ کرنے میں. اگلا جی سیکنڈ لاسٹ سوال ہے کہ جی آپ انڈسٹریل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کہ جو صنعتی اور جو معاشی ترقیاں ہیں اس کے بارے میں آپ بیان کریں. جواب ہے جی، ہی بلٹ نیو روڈز اینڈ ریلویز. کہ اس نے نئی سڑکیں، ریلوے تعمیر کی. ہی انکریز دا نمبر آف فیکٹریز. فیکٹریوں کی تعداد کو بڑھایا. ہی انکریجڈ ہیوی انڈسٹریز. بڑی ہیوی انڈسٹری کو متعارف کرایا. دا بینکنگ سسٹم واز آرگنائز. بینک کا جو سسٹم تھا اس کو ترتیب دیا گیا. دا ڈیٹ واز ریڈیوس. جو قرض تھا بیرونی قرضہ اس کو ختم کیا گیا. ون ٹنتھ آف دا فارمر سائز. کہ جو پہلا جو سابقہ حجم تھا اس کے وہ 10ویں حصے تک لے کر آئے. لاسٹ سوال ہے جی، سم اپ ان فیو سینٹینسز دا ورک آف مصطفیٰ کمال ایز اے گریٹ نیشن بلڈر. کہ آپ چند جملوں میں مصطفیٰ کمال جو انسان ہے ایز اے نیو نیشن بلڈر یعنی کہ ایک قوم کا جو معمار ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیں. مصطفیٰ کمال ڈیفیٹڈ دا گریکس اینڈ وان فریڈم فار ہز کنٹری. کہ اس نے یونانیوں کے خلاف آزادی کو جیتا. ہی ایجوکیٹڈ دا پیپل. اس نے لوگوں کو تعلیم دی. ہی براٹ اباؤٹ وہ لے کر آیا سوشل اینڈ اکنامک ریفارم. سماجی اور معاشی اصلاحات ان سوسائٹی معاشرے میں. ہی بلٹ نیو روڈز اینڈ ریلویز. نئی سڑکیں اور ریلوے تعمیر کی. ہی انکریز دا نمبر آف فیکٹریز. فیکٹریوں کی تعداد کو بھی بڑھایا. ہی آرگنائز دا بینکنگ سسٹم. بینکنگ سسٹم کو آرگنائز کیا. ان شارٹ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہی واز اے گریٹ نیشن بلڈر. کہ وہ ایک بڑا عظیم معمار قوم تھا. ٹھیک ہے جی بیٹا، یہ سوال جو انسان پورے اسپیکٹس ہم نے تیار کر لیے ہیں جتنے اہم سوال تھے اس حوالے سے، اس چیپٹر کے حوالے سے. اور نیکسٹ ہم جو انسان سینونیمز پر بات کریں گے اس چیپٹر کے.